Bismillahirrahmanirrahim. حدیث نمبر 442 نماز استخارہ کرنا۔ آج کے دور میں بڑے معاملات ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، وہ استخارہ بھی کرتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ استخارہ جو ہے یہ اس کا بہت سارے امور سے بڑا اہم اور بڑا پیارا تعلق ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم اسی طرح دیا کرتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے جب کسی شخص کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت ادا کرے، پھر یہ دعا کرے۔ اللہ، وہ دعا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے یہ دعا رکھ دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک نقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی وفی دینی ومعیشتی وعافیتی امری او قال فی عاجل امری وعجلہ فیسرہ لی ثم بارک لی فی وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعیشتی وعافیتی امری او قال فی عاجل امری وعجلہ قاصر فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی للخیر حیث کان ثم ارضی بہ قال ویسمی حاجتہ۔ یہ دعا استخارہ ہے۔ اس کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں مدد فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پھر وہ شخص اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی یہ دعا کر کے اپنی حاجت کا تذکرہ کرے۔ کان ثم ارضی بہ قال ویسمی حاجتہ، یعنی اپنی پھر حاجت کا وہ تذکرہ کیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے بھلائی چاہنا، طلب خیر، باعتماد شخصیت سے مشاورت کرنا، کسی چیز کی اہمیت اور اس کی افادیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور درس دیا جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کلام خدا بے مثل ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ادا کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے مسلمان پر کئی حقوق ہیں جن میں سے چند ایک ہیں۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو عمل کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا مشہور ارشاد پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو حضرات گرامی قدر، استخارہ خود بھی کیا جا سکتا ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو دوسرے سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت 2 رکعت نوافل سونے سے قبل اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھے، نماز کے بعد یہ دعا پڑھے اور اس دعا کے بعد قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ خواب میں روشنی یا سبزہ یا صاف جاری پانی دیکھ کے تو اسے غور کام کرنے میں بہتری کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگر حالت خواب میں اندھیرا یا گدلا پانی یا سیاہی دیکھے تو اس کی ناکامی کی طرف اشارہ ہوگا۔ 7 دن تک یہ عمل کرنے سے حالت خوب صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں رہے گا، وہ پریشان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رہے استخارہ کرنے والا صوم و صلات کا پابند بھی ہونا چاہیے، صاحب صدقہ، صاحب تقوی، صاحب صدق و امانت والا اور شرعی اصولوں کا پابند ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ شرعی حکم ہے جن پر ہم جو ہے استخارہ کر سکتے ہیں۔ مثلا جہاد اور حج وغیرہ کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے،
البتہ ان کے تعین وقت کے حوالے سے آپ واجب ہو. دیکھیں بندہ کو کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں اس کے لیے استخارہ کرنا، میں قرآن پڑھوں کہ نہ پڑھوں تو میں اس کے لیے استخارہ کروں، تو ایسا نہیں چاہیے. استخارے کا مقصد اللہ اور بندے کے تعلق میں استحکام پیدا کرنا ہے. استخارہ ایسے معاملے میں کیا جا سکتا ہے جس سے انسان کو ڈواڈول ہو، تذبذب کا شکار ہو، یقینی طور پر کوئی سے متعین کرنے میں کامیابی نظر نہ آتی ہو. وہ امور جو خیر و شر، نفع نقصان دونوں کا احتمال رکھتے ہوں، ان میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.